ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں، 2 جگہ کلینک چلاتی ہوں، ڈگری کے حساب سے انجینئر ہوں. ماشاء اللہ پروردگار قبول کرے، اچھے کاموں میں استعمال کرے پروردگار. تو مین پروفیشن میرا فزیشین ہے. عراق میں پیدا ہوئی، عراق میں بڑی ہوئی، عراق میں انجینئرنگ پڑھی، اور ایڈلٹ ایج میں اچھی خاصی ایج میں یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد میں پاکستان آئی، اور پاکستان میں شادی ہوئی. پاکستان میں 2 بچوں ہونے کے بعد ہومیوپیتھک پڑھا، اور اس کے بعد پریکٹس کرنا شروع کیا. اللہ کا شکر، مجھے بہت ہی پسند ہے میرا پروفیشن، بہت شدید پسند ہے. جو میں اس کو جو کہتے ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ صرف بہانہ ہے. جب شوق ہوتا ہے تو انسان باتھ روم میں بھی کتاب لے کر چلا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی 2 منٹ میں کچھ پڑھ ہی لوں گا. تو مجھے بہت زیادہ شدید پسند ہے اپنا پروفیشن. علم درس دروس سے واسطہ ماشاء اللہ میرا خیال میں بند ہوگا شاید. علم و درس دروس سے واسطہ جو ہے وہ عراق سے ہی تھا. میرے ہی وقت میں 80s میں ہی قتل ہوئے تھے شہید باقر الصدر اور بنت الہدا، میرے ہی وقت میں قتل ہوئے تھے، اور اتنی ہی سختی، اتنا ہی سامنا کیا تھا. اللہ کا شکر کہ پروردگار سب سے بڑی نعمت جو مجھے عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں انجینئرنگ سے بڑھ کر، فزیشین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، آئی تھنک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ عربی زبان. عربی زبان میری فرسٹ لینگویج ہے. اس کی مٹھاس، امام کے الفاظ، حدیثوں کے الفاظ، ایک دعائے کمیل اس کا ترجمہ ہزاروں پڑھے، وہ میرے آپ کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. اور ایک الفاظ جب مولا علی بولے تو اس میں کتنا فرق ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو قرآن پاک پڑھنا، دعائیں پڑھنا، لوگ دعائیں روزے شب قدروں میں نیند آتی ہے، جھونکے آتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا کیسے جھونکے آتے کیسے. یہ بمبنگ الفاظ سننے کے باوجود نیند آ جاتی ہے، لیکن مجبوری ہے. پروردگار یہ بصارت کھول دے جو ہم مولا علی کے جو الفاظ ہیں اس کو ہم پہچان لیں. بہرحال یہ سب انٹروڈکشن تھا، بھلے یہ سب ٹھیک ہو جائے. کھل گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہو گیا. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک چیز جو میں نے بہت شوق سے رائز کرنا چاہتی ہوں، میں نے بتایا ہو گیا. مائک نہیں کام کرتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ واجدادہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک موضوع کو رائز کرنا بہت میں پسند کرتی ہوں. ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ ہے ہمارے کفن. ہماری بدقسمتی سے ہم بہت شوق سے کربلا سے کفن منگواتے ہیں، لے آتے ہیں، دل سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو کبھی کھولتے نہیں ہیں. کھلتا ہے جب ہمارا جنازہ غسل خانے میں پڑا ہوتا ہے، تب وہ کفن کھلتا ہے، اور پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، کتنے پرابلمس اس میں آ جاتی ہیں.
اور ہم کتنی چیزوں سے جو ہم بہت امیدوں سے ہوتے ہیں ہم محروم ہو کر چلے جاتے ہیں۔ کفن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ حقیقت میں اگر دیکھیں گے ہمارے پاس روایات میں جو بھی مسائل بتا رہی ہوں آپ لوگ کو پتہ ہے، ایک ہے توضیح المسائل جو عوام الناس کے لیے ہے، پھر اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں ہے منہاج الصالحین یا طریق القویم، مختلف مراجع کے مختلف رسالے ہوتے ہیں جو اس سے 3 گنا ہوتی ہے، 3 گنا ڈیٹیلز میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ اگر ایک کتاب ہمارے پاس توضیح المسائل ہے اس کے ٹرپل ہوتے ہیں منہاج الصالحین یا کوئی بھی مراجع کے مختلف کتابیں۔ پھر ایک کتاب اس سے زیادہ تفصیل میں ہوتی ہے جو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ کتابیں لیتے ہیں، جو آغا سستانی نے لیا ہے، آغا خوئی نے بھی لیا تھا، عروۃ الوثقی۔ تو عروۃ الوثقی ہماری بدقسمتی سے عبادات ہی اس میں ہے، معاملات تک تو نہیں پہنچ پائے، اتنی زیادہ تفصیل میں ہے جو مستحبات اور مکروہات جو ہمیں منہاج میں بھی نہیں ملتے وہ ہمیں عروۃ الوثقی میں بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیل سے مل جاتی ہے۔ تو جو بھی مسائل، اور بلکہ میرے پاس جو فوٹو کاپی ہے وہ بھی عروۃ الوثقی کی ہی فوٹو کاپی اور وہ عربی میں ہے، آغا سستانی کے ویب سائٹ سے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو ان کا فتویٰ ہے، جس مسئلے پہ ان کا فتوے میں اختلاف ہے تو وہ فتوے کے اختلاف کو بھی نیچے بیان کر دیا ہے حاشیے میں کہ ان کے پاس مستحب ہے، میرے پاس احوط ہے، مطلب احتیاط مستحب ہے۔ تو عروۃ الوثقی سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو عروۃ الوثقی میں جو مثال بتا رہے کہ اجادت الکفن، مستحبہ میں سب سے پہلے مستحب جو بتا رہے کہ کفن ایجاد ہے، جید ہونا، مطلب بہترین کفن ہونا مستحبات میں سے ہے۔ اور مثال کیا دے رہے؟ کہہ رہے کہ امام اپنے 7ویں امام علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد ان کا کفن اتنا بہترین تھا کہ 2000 دینار، اس زمانے کے 2000 دینار، یو کینٹ امیجن، بہت زیادہ بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے 2000 دینار، اور اتنے 100 سال پہلے۔ تو امام کا کفن اتنا مہنگا، اتنا اچھا والا تھا، کیونکہ اس کے اوپر پورا قرآن شریف بھی لکھا ہوا تھا۔ اور روایت بھی یہاں پر بیان کی ہے کہ ان الاموات یتباہون یوم القیامہ باکفانہم، میت جو ہے، اموات جو ہے، مردے روز قیامت ایک دوسرے سے تفاخر کریں گے اپنے کفنوں پر، تو دیکھ میرا کفن کتنا اچھا ہے، تو دیکھ میرا کفن کتنا اچھا ہے، میرا اتنا اچھا ہے، میرے اس پہ اتنا لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے تباہی کریں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں، اور میں ڈیٹیلز سے بہت بچنے کی کوشش کروں گی، کہ اگر ہم لوگ ایک زمانے میں ہاتھ سے سلائی کڑھائی کرتے تھے لوگ، تو جو خواتین اپنے ہاتھ سے کڑھائی کرتی تھی تو اپنے جہیز کے لیے چادریں، پتہ نہیں کیا کیا کڑھائی کر کے رکھتی تھی، اور ابھی تو شادی کو شاید 10 سال ہے، اور 10 سال سے جو بھی مہمان آتا تھا اس کے سامنے نکال کے وہ چادریں، وہ جو کڑھائی کرتی دکھاتی تھی۔ کیوں دکھاتی تھی؟ تباہی، تفاخر کہ مجھ میں اتنا زیادہ سلیقہ ہے اور میں اتنا اچھا بنا سکتی ہوں۔ تو روز قیامت یہی حال ہوگا، جو اپنے ہاتھ سے اچھا بنایا ہوا ہوگا وہ اسی طریقے سے تباہی و تفاخر دوسرے کو دکھائے گا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم جو سب سے زیادہ شادی کا جوڑا کس پہ کتنی محنت کرتے ہیں، لڑکیاں کتنا خواب دیکھتی ہے، میں سفید پہنوں گی، نہیں میں لال پہنوں گی، نہیں میں پنک پہنوں گی، نہیں میں فلانا والا، میں فلانا کامدنی والا، فلانا ایسا، کتنا خواب دیکھتی ہے، حالانکہ کتنی دیر پہننا ہے؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جاؤ 12 گھنٹے بس، پھر اس کے بعد کبٹ میں ہی سڑتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کفن جو اس کے بعد عمر ہی نہیں ہے اس کے بعد کہ کب تک وہ پہنے رکھیں گے، مطلب ایک خاص وقت ہی نہیں ہے اس کے لیے، ان لمیٹڈ ٹائم تک ہم پہنتے رہیں گے، اس سے ہم اتنے غافل ہیں۔ اور اس شاید شادی کے جوڑے پہ تباہی و تفاخر شاید مناسب بھی نہیں ہوگا، اچھا بھی نہیں ہو کہلائے گا، لیکن وہ تو کہہ رہے تباہی و تفاخر کریں گے، ہوگا، اچھا مناسب کہلائے گا، اچھا کہا گیا، پھر بھی ہم اس سے کفن سے کیوں غافل ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم یہ غفلت سے اٹھیں گے۔ میں نے ایسا ہوا، میں نے کافی جگہوں پر غسل خانوں میں نام لکھوایا، کیونکہ جہاں پر میں پسند کرتی ہوں جانے کے لیے مجھے نہیں ملتی باری، وہاں پر بہت لسٹوں کی لسٹیں ہیں، امیدوار بہت ہے، اور شوق سے آ بھی جاتے ہیں، جو موقع نہیں ملتا۔ تو میں نے دوسرے غسل خانے میں بھی نام لکھوایا تھا۔ افسوس ہوتا ہے جب کفن کا جو حال وہاں پر ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ غسل تو غسالہ کی ذمہ داری پہ انشاءاللہ غسل نہیں غلط ہوگا، لیکن جب کفن پہناتے ہیں،
کربلا کا کفن جو اتنے شوق سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے ایک پیس پنانے کا نوبت نہیں آتی، کچھ بھی نہیں پناتے. کچھ غسالے کی جہالت ہوتی ہے، تم مسکیا ہوا ہم نہیں پناتا، گناہ ہوتا ہے، نہیں پناتی. اس کے ساتھ ضد کرو، بولو، نہیں پناتی. اور اگر خدا نخواستہ پنا ہی دیا تو بلیو می صرف چادر کے علاوہ وہ بھی مستحب میں جائے گی، کچھ نہیں کام آتا. باقی سب کچھ جو ہم دل سے لگائے رکھتے ہیں سب نہیں کام آتا. بہت تو اس میں سے جو قمیض وغیرہ ہے اس کو نکال کر بطور سینہ بند عورتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے وہ بھی نہیں استعمال ہوگا، اور باقی نہ وزرا کام آئے گا نہ کچھ. اچھا، میں ایک لمحہ ایک چیز پہلے ہم سب واضح کر لیتے ہیں کہ جو کفن ہے، بات ہے کفن ہے، وہ بالکل سمجھے جو ہمارا ڈریس ہے. ہمارے ڈریس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک قمیض ہوتی ہے، صحیح ہے، ایک دوپٹہ ہوتا ہے، چادر ہم اس کو کہیں گے، اور ایک شلوار ہوتی ہے. اب سمجھے شلوار نہیں، ہم سب پینڈو بنیں گے تو دھوتی پہنیں گے جس کو کہتے ہیں لنگ یا کفنی. بس یہی ہے کفن، یہ 3 چیزیں ہے کفن: لنگ، قمیض، دوپٹہ. بس یہی ہے کفن، یہ واجب کفن ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی ڈلے گا وہ مستحبات میں ہوگا، واجب یہ صرف 3 ہے. جو قمیض ہے وہ والا فیشن جو ایک دم سے پاؤں تک آ جائے، وہ والا فیشن ہے، پاؤں تک بالکل فیٹ تک آ جائے. ہاں، آدھی پنڈلیوں تک واجب ہے، وہ اس پہ آپ کو پتہ ہے، دیکھا ہوگا، سر گھسانے کے لیے چھدا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ سر میں پہنا جاتا ہے اور بالکل پاؤں تک نیچے تک آ جائے، یہ مستحب ہے. کفنی یہ ہو گئی، ایک قمیض ہو گیا. جو لونگ ہے وہ ناف سے پاؤں تک یا آدھی پنڈلی تک واجب ہے. مستحب ہے کہ پسلیوں سے لے کر پاؤں تک، مطلب وہ جو لنگ ہے وہ لمبی ہو، پسلیوں سے لے کر پاؤں تک ہی، آدھی پنڈلیوں تک واجب ہے. ہم اس سے بچ کر مستحب لے جاتے ہیں. جب دنیا کے اتنے ہزاروں گز کپڑے ہم کھا پی گئے تو وہ ایک آدھا گز کے لیے کفن پہ ہم کنجوسی کریں گے. تو پاؤں تک. چادر اب سمجھے ہم لوگ جس طریقے سے ٹوفی کو باندھتے ہیں اس طریقے سے 2 سرانے سے ٹوفی کی طرح بننی چاہیے، اور چادر اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھاری جسم ہے تو ایک دوسرے کے اوپر آ جائے. اپنا سمجھو وہ اپنا دوپٹہ ہے لیکن ہم اس کو لپیٹا جائے گا، باندھا جائے گا ہمارے اوپر. بس یہ 3 چیز واجب ہیں. اور اگر جا کر انشاءاللہ یہاں سے اپنے پاس جو کفن ہے وہ کھول کے دیکھیے گا، آپ لوگ کے پاس 100% کفنی نہیں ملے گی، ازرا نہیں ملے گا، جو لنگ نہیں ملے گی، قمیض 100% نہیں ملے گا. اتنا چھوٹا سا قمیض ہوتا ہے جو پتہ نہیں کس طریقے سے پہنا جائے گا، گھٹنوں کے اوپر بھی ہوتا ہے یا بہت گھٹنوں تک. تو ہمیں یہ چیز آخر کیا ہوتا ہے، جب ہم غسل خانے میں پہنچتے ہیں، اپنے وہ کفن جس کو ہم نے دیکھا نہیں تھا زندگی میں، تو وہ کفن بغل میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، سینے پر رکھ لیا جاتا ہے کہ ہماری امانت ہے. اور سب سے نیا سرا، بالکل نیا کفن غسل خانے سے پہنایا جاتا ہے، جس پہ نہ ہم نے کچھ محنت کی ہے، جس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرایا ہے، نہ مس کرایا ہے، نہ اس پہ کچھ کوشش کی ہے. جو ہم سے انجانا ہے، ہم سے وابستہ نہیں کفن، وہ بالکل کوڑا کفن ہم پہنتے ہیں، اور وہ کفن سمپلی ہمارے سینے پہ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. تو اب تصور کرے کہ ایک لڑکی، اس کی شادی کا دن ہے اور وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، آج تو پتہ ہے کیا دام سے بن رہے شادی کے جوڑا، 2.5-3 لاکھ کا جوڑا بنا رہی ہے، اتنا مہنگا، اتنا اچھا، اور بغل میں باندھ کر، بغل میں لگا کر بیٹھی ہے شادی کے دن، اور پہنا ہوا لون کا سوٹ. کیسے لگے گا؟ فائدہ ہے اس کے بغل میں رکھنے کا یہ سوٹ؟ پھر کائے کے لیے بنایا اتنا مہنگا سوٹ؟ تو اب تصور کریں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا کیونکہ ہم غافل ہیں کفن سے اپنے. تو کفن اپنے گھر میں جا کے ضرور کھول کے دیکھیے گا. تو پہلا پوائنٹ ہم نے کہا کہ کفن بہترین ہو اس کے، اور مہنگا ترین ہو. سیکنڈ جو ہے مستحب ہے، دیکھو واجب نہیں ہے کہ کفن کاٹن کا ہو، مطلب واش اینڈ ویئر جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے، لیکن مستحب ہے کہ کاٹن کا ہو، مستحب ہے. اچھا، سفید ہونا بھی مستحب ہے، سفید ہونا بھی مست نہیں ہے. اب کوئی سفر میں ہے، ہمیں سفید کفن نہیں مل رہا، جو بھی کپڑا ملے گا اسی سے کفن کر دیا جائے گا. سفید ہونا مستحب ہے. بل یکرہ المصبوغ ما عدا الحبر، بلکہ جو رنگا جاتا ہے
جو کفن رنگا جاتا ہے، رنگا ہوا فاسٹ کلر جس کو ہم کہتے ہیں، ایسا رنگ جس سے رنگ چھوڑتا ہے، وہ مکروہ ہے. ایسا کفن مکروہ نہیں ہونا چاہیے. تو سفید ہونا مستحب ہے، باقی کوئی بھی کلر کی اجازت ہے. فاسٹ کلر والا مکروہ ہے. ما عدا الحبر، حبر کس کو کہتے ہیں؟ انک کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے انک سے اس کے اوپر لکھا ہے یا انک سے لکھا ہوا ہے اور پھر وہ پھیل گیا، اس کے اوپر پانی گرا، اس کے اوپر کوئی چیز ایسی گر گیا کہ وہ انک پھیل گیا، تو وہ کیا پھیلا؟ حبر پھیل گیا نا، حبر انک. تو انک اگر پھیل گیا یا انک سے اس کے اوپر رنگ آ گیا ہے یا وہ انک سے میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، تو بالکل اس میں کراہیت نہیں ہے، اس میں کراہیت نہیں ہے. بلکہ فی بعض الاخبار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم کا کفن فی حبر حمراء کفن فی حبر حمراء، کفن فی حبر مطلب انک، حمراء ریڈ کلر کی انک سے لکھا ہوا تھا ان کے کفن پر. اس کا مطلب اگر ہمیں اس پہ چلنا ہے تو مستحبات میں سے کیا ہوا کہ ریڈ انک سے لکھا جائے. ریڈ انک کہاں سے لائیں گے؟ ایون بال پین بھی ریڈ انک ہے، انک پین میں بھی ریڈ بھرا جائے وہ بھی ریڈ ہو جائے گا، مارکر وہ بھی ریڈ انک ہے، یہ سب ریڈ ہے، اس سے لکھا جائے. اصل میں جو زعفران والی بات، وہ زعفران والی بات تو نہیں ہے جو ہمارے پاس یلو ہوتا ہے، لیکن وہ اور زعفران اتنا گہرا رنگ بناتا بھی نہیں ہے. کبھی زعفران سے لکھ کر ٹرائی کرے، زعفران کا رنگ کپڑے پہ تو کیا چڑھے گا، کاغذ پہ بھی نہیں چڑھتا. اتنا ڈارک کلر جو ہمارے پاس کفنوں میں ملتا ہے وہ یلو کلر ہی تھا. اور ابھی جو آ رہے ہیں کفن وہ سب ایران کے ہی بنے ہوئے ہیں، کربلا میں تو نہیں بن پا رہے، ایران کے ہی بنے ہوئے کفن ہے. وہ بہت اچھے بنے، اسکرین پرنٹنگ والا. اسکرین جوشن کبیر کی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر گارا بنایا جاتا ہے خاک شفا کا، امام حسین علیہ السلام کے مٹی کا، اور اس سے ہی اسکرین پرنٹنگ بنی جاتی ہے. تو ہمیں الفاظ ملیں گے بنے ہوئے امبوز بنے ہوئے مٹی کے. بہت ہی اچھا ہے، بہت بہترین ہے. کیونکہ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انک پوٹ پہ امام خاک شفا ڈالی جائے یا سائر الائموں کی مٹی اگر ہمیں میسر ہو رہی ہے غصبی ہونے کے بغیر، اگر ہمیں میسر ہو رہی ہے تو ہم وہ اس میں دوات میں ڈال کر ہم اس سے لکھا جائے. تو یہ خود ہی ایسا لکھا ہوا اسکرین پرنٹنگ جوشن کبیر صرف لکھا ہوا ملتا ہے. اچھا، ان یکن من خالص المال، پاک اور پاکیزہ طاہر مال سے، لا یکن من المشتبہات، ان یکون من الثوب الذي احرم فيه او صلى فيه، وہ لباس میں سے ہو، مستحب ہے اس کا بن جائے کفن جس لباس سے اس نے احرام پہنا. اب ہم خواتین تو احرام نہیں پہنتے، لیکن جیسے بھی میں حج کے لیے جا رہی ہوں، اپنی قمیض کفن کی جو ہے میں ساتھ لے کر جا رہی ہوں. میں نے اس کو عاشوراء کی رات کو بھی پہنا، پچھلے سال پاکستان میں تھی تو عرفات کے اعمال میں پہنا، اور اب انشاءاللہ میں عرفات کے میدان میں بھی وہ پہنوں گی. قمیض پہن سکتے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ احرام کا پیس نہیں بنے گا، لیکن وہ میں اعمال میں میرے خاص موقع پہ، شب قدروں پہ میں جاگتی ہوں، پوری رات محنت کرتی ہوں، پورے دن عرفات میں عبادت کرتے، اعمال کرتے، رقت طاری ہوتی ہے، تو میں وہ کفنی کیوں نہ پہنوں؟ کفنی پہنوں اور اس کو گواہ بناؤں کہ میں کتنا توبہ و اللہ کی رحمت کے لیے میں نے دعائیں مانگی ہیں، اور کتنے میں نے سجدے کیے، کتنے میں بھوک پیاس غربت کی عالم میں روزہ رکھے ہوئے پروردگار کے سامنے میں بھیک مانگتی رہی. یہ میری قمیض کو میں گواہ بناؤں. تو مستحب ہے. یا تو پھر وہ صلی فیہ، یا تو پھر اس میں جس میں نمازیں پڑھ رہے. مثال کے طور پر جب مخنے سے میں احرام کروں، وہ مخنا پھر میں نماز میں بھی استعمال کروں، اور نماز میں بھی اس سے پڑھتی رہوں، تو نماز کا بھی مخنا. اب ہم کہیں گے نہیں وہ تو پرانا ہو جائے گا. آغا مراشی کے وصیت نامے میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ میرے جان نماز کو بھی دفن کیا جائے، اگر وصیت نامے آپ نے وہ پڑھا تو اس میں پھر نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ ایک جائے نماز کا ایک ٹکڑا تھا. اس کا مطلب جن کا جو پرانا جائے نماز تھا اس میں سے ایک ٹکڑا، جو ہر جائے نماز نہیں ہوتی تھی لیکن ایک ٹکڑا، یہ والا ٹکڑا اس کے اندر ڈالا جاتا تھا. تو وہ سارے جائے نماز بدلتے رہتے تھے نہیں، لیکن یہ والا ٹکڑا سب میں وہی گواہ، ان کے سالوں کی نماز 40 سال کرے تو سالوں کی نمازوں کی گواہی کا ٹکڑا یہ جائے نماز.
تو اگر ہم لوگوں کے پاس یہ احرام کا پھر نماز اس میں پڑھتے رہے پھر اس کے بعد پرانا پوسیدہ ہو گیا تو اس میں سے جو پائیدار ٹکڑا ہے میں نے جو پسند کیا ہے ٹکڑا میں سامنے کا ہی ٹکڑا کاٹوں گی کیونکہ اسی سے نماز شب کے دوران یا رکعت طاری ہونے کے دوران ہم اپنے آنسو اسی حصے کو سامنے والے حصے کو اٹھا کر اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں تو اس میں اپنے پتہ نہیں کتنے آنسو ہیں اور روایت یہی کہتی ہے کہ ایک خدا کا خوف کا آنسو ایک قطرہ آنکھ کی جہنم کو بجھا دیتی ہے جہنم کی آنکھ کو کوئی نہیں بجھاتا ایک توبہ کا آنسو ایک خوف خدا کا آنسو تو ہم نماز شب کے دوران پتہ نہیں خدا کرے سچے دل سے وہ آنسو ہمارے تقوی کے ساتھ اگر ہم بہا رہے ہیں اور ہم وہ اپنے مخنے پہ صاف کر رہے ہیں تو اس مخنے کو چاہتے ہیں کہ وہ گواہ رہے تو یہ وہ کہاں کا وہ قمیض ہو. پھر اس کے بعد ضابط ہے جو مخنے جو اب مجھے پہنائیں گے مرنے کے بعد تو وہ واجب حصہ نہیں ہوگا وہ مستحب حصہ ہوگا کیونکہ مستحب ہے کہ عورتیں ان کے بال تو کھولے جاتے چوٹی تو نہیں بنائی جاتی پھر وہ بالوں کو ایک ٹرائنگل پیس باندھا جاتا ہے تاکہ بال پھیلے نہیں پھر اس کے اوپر مکھنا یا چادر پہنایا جاتا ہے. تو اگر میں نے وصیت میں لکھ لیا ہے وصیت بنانا بہت امپورٹنٹ ہے تو وصیت میں لکھ لیا ہے یا کم از کم میرے کفن میں پیس لکھ دیا ہے کہ میرے جائے نماز میں جو مکھنا ہے یا میرے یہ جو رکھا ہوا فلانی جگہ مکھنا وہ ضرور میرے کفن میں میرے کفن کے ساتھ مجھے پہنایا جائے. تو اس طریقے سے اگر کفن میں کم از کم ایک کاغذ پہ لکھ کر رکھا جائے اور کسی کو وکیل بنایا جائے کہ آپ میں یہ چیزیں جمع کر کے میرے کفن میں ڈال دینا تو اس طریقے سے ہمارے وکیل جو ہے وہ ذمہ دار ہو جائے گا. اس کو ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ کہاں پر رکھا ہوا کون سا والا ہے ہمارا مکھنا تو وہ مکھنا مستحب میں ہوگا تو بھلے سلا ہوا ہوگا تو وہ ہمیں پہنایا جائے گا پہنا دیتے ہیں کفن میں. اچھا پھر اس کے بعد ان یلقى علیہ شیء من الکافور او الذریر تو ظاہر بات ہے یہ تو جب دفن جب کفن پہنا رہے ہوتے ہیں میت کو تو اس کے اوپر تازہ کافور ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ذریر ہے جو آج کل کے زمانے میں پہچان ہی نہیں پاتے کہ ذریرہ کیا ہے ٹھیک ہے نا. تسمى بذریرہ بعد التبرک بتربت قبر الحسین امام حسین علیہ السلام کی تربت کا تبرک اس میں ڈالا جائے. امام حسین علیہ السلام کی قبر خاک شفا قبر میں ڈالنے کے لیے روایت بتاتی ہے جس سے یہ مستحبات آئے. ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک خاتون بہت گنہگار تھی بہت خراب گنہگار تھی. اس کے گھر والے امام کا زمانہ تھا تو اس کے گھر والے اس کو دفن کر کے چلے جاتے تھے. دفن کر کے جاتے دوسرے دن جب آتے تھے دیکھتے وہ زمین سے باہر ہے قبر سے باہر ہے. پھر دفن کر دیا پھر چلے گئے پھر دوسرے دن آئے پھر دیکھو وہ قبر سے باہر ہے. امام کے پاس گئے مولا کیا بات ہے ہم اس کو دفن کرتے ہیں یہ نکل جاتی ہے قبر میں سے کون نکالتا اس کو. تو مولا کو تو پتہ تھا. مولا نے کہا ضعوا فی قبرها شیئا من تربت الحسین کچھ تھوڑا کچھ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی یا خاک شفا کچھ اس کے قبر میں ڈالا جائے. تو کہا جاتا ہے عروۃ الوثقی میں بقدر لبنہ کس کو کہتے ہیں اینٹ کے برابر. تو اینٹ اتنی ہوتی ہے بلاک اتنا بڑا ہوتا ہے اینٹ کم از کم اتنی بڑی ہوتی ہے تو اینٹ کے برابر اتنی مٹی تو خاک شفا اس کے قبر میں ڈالا گیا. اس کے بعد زمین نے اتنی گنہگار خاتون کو قبول کر لیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کے لیے ہمیں خاک شفا جمع کرنا ہے. جو زیور آتا ہے کفن کے ساتھ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ زیور کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ زیور ہونا چاہیے ہار یہ بند وغیرہ ایسا نہیں ہے. خاک شفا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم پوری زندگی میں اور کیا بات ہے پروردگار جوانی میں سب کو نیک ہدایت دے دیں. جوانی کے نماز شب جوانی کے لمبے سجدے جوانی کے وہ آنسو جو خاک شفا پہ بہے وہ خاک شفا کو اگر جمع کیا جائے بطور تربت الحسین علیہ السلام بطور خاک شفا اور وہ کفن میں رکھا جائے تاکہ ساتھ میں دفن کیا جائے. تو اگر ہم پوری زندگی کے بھی خاک شفا خیال رکھنا ہے کہ ایک خاک شفا کو ہی ہم مخصوص کر دیں اور ہم اسی پہ ہی کوشش کریں اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے ایک پرس میں رکھی جائے ایک گھر میں رکھی جائے جو اس پہ نماز ہم پڑھیں ہر وقت بدلتے نہ رہے. اور پھر ہم وصیت میں یا اپنے کفن میں لکھ لیں کہ وہ خاک شفا میرے ساتھ وہ دفن کی جائے.
تو وہ خاک شفا جس کو ہم وکیل بنائیں گے وہ اس کو پتہ ہوگا کہ جان نماز میں ایک ہے کہ ان کے پرس میں ہے، وہ دونوں خاک شفا بھی اس کے ساتھ، اور جو زندگی میں ہم سے ٹوٹ جائے تو ہم اس کے اندر جمع کرتے چلے جائیں، اپنے کفن کے ساتھ ساتھ جمع کرتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ تربت حسین علیہ السلام ومسحہ بالضریح، اور مسح کرے، ان کی ذریعے سے مسح کیا جائے کفن کا، المقدس او بضرائح سائر الائمہ، امام کربلا کے، ہم کربلا کے جو کفن کہتے ہیں، کیا اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے تو ایران میں ہی بن رہے، تاکہ ہم کربلا سے جب خریدیں گے تو ہم مس کریں گے کربلا کے، اصل یہ فضیلت ہے۔ تو صرف کربلا کے مس نہیں کرنے کی بات کرے، کہہ رہے سائر الائمہ، سارے اماموں کے سے نا، بعد غسلہ بماء الفرات، تو ہم اس سے شدید غافل ہیں، کائے کے بعد بعد غسلہ بماء الفرات، اس کفن کو آب فرات سے غسل دینے کے بعد زیارت کرنا۔ روایات میں مفاتیح الجنان میں دیکھیں گے جو شخص غسل لیتا ہے آب فرات سے، پھر زیارت کرتا ہے مولا کی، تو وہ اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ بار بار ان کے زیارت کے فضائل میں سے ہم یہ روایت بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہ اپنے کفن کو آب فرات میں غسل دے رہے، پھر اس کے بعد ان سے مس کیا جائے اور سارے اماموں سے مس کیا جائے، لیکن ہم غافل ہوتے اس چیز سے، ہم آب فرات سے نہیں غسل دیتے۔ تو پہلے فرات او بماء زمزم، او یا تو پھر ماء زمزم، لیکن پہلی چوائس کون سی آ گئی؟ آب فرات آ گیا۔ آب فرات کی اتنی اہمیت، سوچنے کی بات ہے۔ آب زمزم تو ایک رسول کی پیاس بجھانے کے لیے بہا، اور آب فرات تو کیا سنگ دل آب ہے، کیا سنگ دل دریا ہے کہ بہتا رہا، اور اولاد خیر المرسلین پیاسے وہاں پر ذبح ہوتے رہے، لیکن پھر بھی اس کا اتنا مرتبہ، اس کا درجہ اتنا بلند ہے آب فرات کا۔ مثال بتاؤں کیوں؟ کیونکہ کربلا کی زمین سے بہہ رہا ہے۔ کربلا کی زمین کی اہمیت کیا ہے؟ ایک ڈاکو، بہت جانا پہچانا، بہت مشہور ڈاکو تھا یہ اس ایریا میں، ساؤتھ کے ایریا میں، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ لص، مشہور تھا عبداللہ لص، لص کا مطلب چور، آنے جانے والے قافلوں کو، زواروں کو وہ لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ لوٹتے لوٹتے کربلا کے راہ پہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے امام حسین کا زوار واپس آتے ہوئے اس کے راہ میں پڑ گئے۔ اس نے سوچا ان لوگ کو لوٹنے کا، لیکن عجیب اس پہ ایک رقت طاری ہو گئی کہ دل نہیں چاہا کہ بیچارے یہ لوگ بہت محنت سے آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، بہت تکلیف اٹھا کر آئے ہیں، بیچاروں کو میں ایک دم سے ان لوگوں کو سب کچھ لوٹ لوں، چھوڑ دیا ان لوگوں کو۔ بس یہ لص چور چند لمحوں کی ہدایت اس کے دل میں اور رقت جو حاصل ہو گئی، اس کے بدلے میں مولا فوراً کیش ان کو ہدایت دے دی۔ کیسے دی؟ بدلہ مولا نہیں چھوڑتے، فوراً بدلہ دیتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور اس کا حساب ہو رہا ہے، جہنم کی آنکھ سلگی ہوئی ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہے، حکم جاری ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، اور فرشتے اس کو گھسیٹتے کھینچتے لے جا کر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ جیسے اس کو جہنم کی آگ میں وہ پہنچتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو ایک دم سے اگل دیتی ہے۔ سوچتا ہے جہنم بھی مجھے قبول نہیں کر رہا، آیا میں کتنا گنہگار ہوں، تو جہنم بھی آگ سے پوچھتا ہے تو نے مجھے کیوں اگل دیا؟ تو جہنم کی آنکھ و زبان پاتی ہے، خواب میں دیکھ رہا، جہنم کی آنکھ اس کو کہتی جا تیرے جسم پر زوار حسین کے خاک، ان کے پاؤں کی خاک تیرے جسم پر ہے، میں تجھے نہیں جلا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ تو اندازہ لگائے کہ کربلا کی کیا اہمیت ہے، بہت بہت اہمیت کربلا کی۔ تو آب فرات پہ غسل دینا اور یا آب زمزم کا، پھر اس کے بعد کہ جو لفافہ جو ہے، جو چادر اوپر کی جو دوپٹہ ہم نے جو کہا، وہ چادر جو ہے وہ جو ہے نا الایمن علی الایسر، جو ایمن ہے سیدھا الٹے کے اوپر ڈالا جائے کفن کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ان یخاط الکفن بخیوطہ اذا احتاج الخیاطہ، اگر ابھی آپ لوگ جا کے دیکھیں گے
بعض لوگوں کے قمیض میں شاید جو قمیض ہے اس میں شاید تھوڑا سا کمی ہو جائے لمبائی میں، تو ابھی زندگی میں اس کے جو دھاگے ہیں وہ نکال کر اسی دھاگوں سے سیا جائے، مکروہ ہے، پیس اضافہ کر ڈالنا مکروہ ہے، لیکن اس کے اپنے دھاگوں سے سینا مستحب ہے، تو شاید وہ کراہیت پہ غالب ہو جائے، اس میں جوڑ ڈالنے کی کراہیت پہ غالب ہو جائے، اس کے اپنے دھاگوں سے سیا جائے۔ چادر کو آپ دیکھیں گے، چادر کو جب ناپیں گے تو اس میں جوشن کبیر لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر یوں میں اس طریقے سے رکھ کر دیکھوں گی تو بعض دفعہ رانوں تک پرنٹ آتا ہے جوشن کبیر کا، رانوں تک پہنچتا ہے، تو ہمیں رانوں تک تو نہیں، مطلب نصیحت کی ہے کہ نہ اتنا لمبا نہ ہو، پسلیوں تک ہو، پیٹ کے اوپر پسلیوں تک ہو، تو جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ یہاں پسلیوں تک رکھ کر اوپر بقیہ جو ہے وہ تو سب لپیٹا جائے گا، پھر جو نیچے کوڑا حصہ ہے وہ دیکھنا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے تک پہنچ رہا ہے۔ ایون چادر میں ازرار اس کو کہتے ہیں، ایون قمیض میں، دونوں میں یہ دیکھنا ہے کہ جو لکھا ہوا حصہ وہ پسلیوں تک رکھنا ہے اور بقیہ جو کوڑا حصہ ہے وہ پاؤں تک پہنچتا ہے، زمین تک پہنچتا ہے، ورنہ پھر اس میں ہم لوگ ایک پیس جوڑ دیا جائے گا، ایک پیس زندگی میں ہم جوڑ کے رکھیں گے، غسالہ نہیں جوڑنے بیٹھے گی، غسالہ لپیٹ کے رکھ لیں گی سینے پہ، وہ بھاگ دوڑ کرے، وارث سے پوچھے اس نے وصیت کی، کس نے ہے، کون ہے وارث، کون جواب دے گا، کون اجازت دے گا، پھر سوئی دھاگا ڈھونڈے، نہیں کرتی، وہ چھوڑ دے گی، وہ سینے پہ رکھ دے گی۔ تو اس لیے ہم زندگی میں ناپ کر کے دیکھ کر اس میں پیس اضافہ کرنا ہے تو اضافہ کر دو، کسی کو بڑھا کر آگے دے دینا تو اپنے لیے پہلے مناسب لے لو، پھر اس کو آگے بڑھا دو، ٹھیک ہے نا، کسی کو تحفے میں دے دو۔ پھر اس کے بعد ان یکون المباشر التکفین، یہ تو جو کفن دینے والا، پھر جو ایک ہمارے پاس جب ہمارے پاس کفن آتا ہے تو ہم زیادہ تر ہم کفن کے اوپر دیکھتے ہیں زیارت عاشورہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک روزہ ڈرائنگ کیا ہوا ہوتا ہے، ڈرائنگ کا نہیں پتہ کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہیں پر، لیکن بہرحال بنا ہوا ہوتا ہے اور جوشن کبیر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جوشن کبیر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر لکھنے کی چیزیں ہیں، بعض کفنوں میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے، اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے مستحبات میں سے ہے کہ دعائے عدیلہ صغیر، دعائے عدیلہ صغیر جو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واشہد ان علیٰ امامہ واشہد ان الحسن والحسین بارہ اماموں کے نام ائمة وسادة بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ واشهد ان النشر والحساب والعقاب حق، تو اس کو اور مختصر کیا ہوا ہے، تو اس کے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے، ایک جگہ خالی ہوتی ہے، ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے، بعض کفنوں میں ہوتا ہے، بعض کفنوں میں تو یہ لکھتے ہی نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ یہ دعائے عدیلہ صغیر ایوری پیس پہ لکھا جائے، واجب اور مستحب ایوری پیس پہ، ایون جو عقیق منہ میں ڈالتے اس کے اوپر، ایون جریدتین جو درخت کے جو 2 پیس ڈالے جاتے ہیں، جو 2 ٹہنیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا جائے یہ دعائے عدیلہ صغیر، اتنا زیادہ مستحب ہے، اتنا زیادہ اچھا ہے، ایوری پیس پہ، مستحب اور واجب پیس ایوری پیس پہ لکھا جائے۔ تو ایگزیکٹلی جو مختصر ترین جو ہے تو پہلے لکھنا ہے، جیسے میں لکھوں مرضیہ بنت علی محمد، میں بنت علی لکھا ہوا فلان بن فلان، مرضیہ بنت علی محمد، تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وان علیا والحسن والحسین وعلیا ومحمدا وجعفرا وموسى وعلیا ومحمدا وعلیا والحسن والحجة القائم علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اولیاء اللہ واوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وائمة اولیاء اللہ واوصیاء رسول اللہ وائمة وان البعث والثواب والعقاب حق۔ یہ مختصر ترین دعائے عدیلہ ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ لوگ خاص ملتے ہیں یہاں پر، آپ لوگ کے مدرسے میں ملتے ہیں، جو عقیق ملتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ عقیق منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں عقیق منہ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے کیونکہ عقیق وہ پتھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کی گواہی دی تھی، اور یمن کا تو اور کیا بات ہے، یمن کا تو سب سے بہترین، لیکن بہرحال عقیق جو گواہی دی تھی تو اس کی وجہ سے عقیق منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جریدتین جو درخت
کے پتے، جو درخت کے پتے جو درخت کے، وہ کون سا ہے؟ یہ منہاج الصالحین آغا سستانی کی ہے. اس میں جو جریدتین کی بات بتائی اسپیشلی کہ یستحب ان یجعل مع المیت جریدتان رطبتان، گیلی ہونی چاہیے، تازہ ہونی چاہیے. والاولا فی کیفیتی، اس کو کیسے کس طریقے سے ڈالیں گے؟ جعل احداہما من الجانب الایمن، ایک سیدھے پہلو پہ رکھنا ہے، من عند الترقوہ. میں نے دیکھا ہے غلط ڈالتے ہیں، ایک تو بیری کا ڈالتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے بیری کا نہیں ہے، اور دوسرا ڈالتے ہیں بغل کے نیچے. وہ بغل کے نیچے کی بات نہیں کرے، لیکن بہرحال وہ کوئی بھی طریقے سے ڈال سکتے ہیں، مکروہ حرام والی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو مستحب ہے اس کی بات کریں گے کہ کہاں ڈالا جائے. یہ بیوٹی بون جو ہے ترقوہ، اس کو کہتے ہیں ترقوہ. ترقوہ کے سیدھے پہلو میں ایک رکھا جائے، قمیص کے نیچے بالکل بدن سے لگ کر، ایک بدن سے لگ کر ہوگا، دوسرا جو ہوگا لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا، وہ ہوگا قمیص کے اوپر، ازرار کے نیچے، چادر کے قمیص کے اوپر. یہ دو ڈالی جائے گی. اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ عروۃ الوثقی میں بتایا ہے کہ بمقدار ذراع. ذراع اس کا مطلب ہاتھ، اس کا مطلب گز، ایک گز لمبا. تو ترقوے سے رکھنا ہے اور نیچے جہاں تک پہنچے وہاں تک بھلے پہنچ جائے، کم سے کم مطلب لمبے. اور چھوٹی میں چھوٹا ایک بالش، چھوٹے میں چھوٹا ایک بالش. موٹا سا موٹا ترین ٹہنی ڈھونڈنی ہے، موٹا سا موٹا ترین ڈھونڈنا ہے، اور تازہ سے تازہ ترین ڈھونڈنا ہے. اب کون سا والا ہونا چاہیے؟ والاولا ان تکونا، مطلب مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، پہلی چوائس کیا ہے؟ ان تکونا من النخل. نخل کھجوری کو کہتے ہیں، پہلے نخل ہے. فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر نہیں ملا نخل کا، فَمِنَ الصِّدْر، پھر بیری کا ہوگا. فرسٹ چوائس کھجوری کا ہے، سیکنڈ چوائس ہے صدر کا، اس کا بیری کا. پھر تھرڈ چوائس ہے رمان، انار. آغا سستانی کے پاس، کسی اور کے پاس جیسے عروۃ الوثقی میں خلاف، پہلے لیا ہے خلاف مطلب نیم، پھر اس کے بعد لیا ہے رمان. آغا کے پاس، سید کے پاس پہلے رمان ہے، پہلے انار ہے. فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ فَمِنَ الْخَلَافِ، پھر نیم ہے. وَإِلَّا فَمِنْ كُلِّ عُودٍ رَطِبٍ، نہیں تو پھر کوئی بھی گیلا. اب آپ سمجھے اسٹیم جو کھجوری کا ہوتا ہے کتنا موٹا ہوتا ہے، اور بیری کا اتنا سا پتلا سا ڈالا جاتا ہے ٹیڑھا. کتنا فرق ہے دونوں میں، وہ کتنا جلدی سے سوکھ جاتا ہے. اور کھجوری کا موٹا بڑا تازہ اگر لیا جائے تو کتنی دیر تک رہے گا. اور ایک گز لمبا، آرام سے اس میں سے ایک گز تو بن سکتا ہے، آرام سے کٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے قیل ان الاولی ان یکتب علیہما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدم. یہ منہاج میں سے پڑھ رہی ہوں کہ بہتر ہے، کہا گیا ہے، بہتر ہے، کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر لکھا جائے جو سارے کفن کے پیسز پہ لکھا گیا، دعائے عدیلہ صغیر. تو اگر لکھ لیا ہم نے اس کے اوپر، جریدتین کے اوپر اگر ہم نے لکھ لیا، اگر ہم نے، کیونکہ اگر ہم اپنے کفن میں کسی کو وصی بنایا جائے کہ دیکھو اگر آپ نے میرے مرنے کا سنا، اپنے گھر میں کھجوری اگائی جائے، چاہے گملے میں ہی صحیح، یا چاہے جس کے گھر میں کھجوری ہے سے دوستی کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا رکھا جائے کہ، اور اس کو وصی بنایا جائے کہ بھائی اگر میں مر گئی تو پلیز مجھ پہ احسان کر کر آپ یہ کھجوری سے مجھے اس طریقے سے پہنچا دینا. اور اس کے اوپر زندگی میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں، وہ درخت میں لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک نشانی رکھ لو، اور نشانی کے ہونے کے باوجود ایک بال پین سے، بند بال پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، کھلی بال پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، لکھ کے تیار رکھ لیا جائے. آخر حضرت کمیل علیہ السلام جب تھے، ہر روز جا کر اس درخت کو پانی ڈالتے تھے نا، جس کے اوپر سولی چڑھنے والے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے اس درخت کی. تو ہم اگر وہ جریدتین کو تیار کر لیں اپنے گھر میں یا کہیں پر بھی، اور ہم اس کو بار بار یاد کریں کہ یہی ٹہنی ہوگی جو ہمارے ساتھ اندھیری قبر میں آئے گی، اس کے اوپر ہم لکھ کے تیار کر لیں، درخت میں ہی لگا ہوا رہے. پھر اس کے بعد جب مر جائیں گے ہم اس کے اوپر نشانی رکھ لیے کہ یہ والا ہمارے ساتھ دفن کرنا. تو ہمارے گھر والے جس کو ہم نے وکیل بنایا ہے، اور بیٹی بیٹا نہ ہو بہتر ہے، میری نصیحت ہے، وہ روایت نہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ صاحب مصیبت ہوں گے، ماتم رونے میں لگے ہوئے ہوں گے،
تو کہاں ان لوگ کے پاس فرصت ہوگی کہ جنازہ اور یہ ساری چیزیں لے کر آنے کے لیے. تو بہتر ہے کہ تھرڈ پارٹی کو بنایا جائے. بہو ہے, بھابھی ہے, نند ہے, ممانی ہے, تھرڈ پارٹی. تو ان لوگوں کو اگر بنایا جائے وکیل اس چیز کے لیے, تو وہ بھاگ دوڑ کر کے چیزیں جمع کر کے لا سکتے ہیں ہمارے ساتھ دفن کرنے کے لیے. تو وہ جس کے اوپر ہم لکھ کے تیار رکھے ہوں گے تو اس کو کاٹ کر اپنے ساتھ دفن کر لیں. تو اب کہہ رہے اگر اس کے اوپر لکھ لیا ہے, اگر باقاعدہ الفاظ اس میں واضح ہے, ابھی تک ہم نے لکھ لیا ختم, چاہے وہ بڑا ہو جائے گا الفاظ شاید بھر جائیں گے, تو لکھ لیا ہے ختم, لکھ لیا, بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے اندر الفاظ پیوست ہو گئے. لیکن اگر ابھی تک الفاظ اس میں پیوست ہے, یلزم حینئذ, تو پھر الاحتفاظ عن تلوثهما. مثال کے طور پر میں نے اتنے حصے میں لکھوں, میں ناپ لوں یہاں سے پسلی تک, اتنے پیس میں لکھ لوں, اوپر والے پیس میں, نیچے کا بھلا لمبا ہوتا چلا جائے, اتنے پیس میں لکھ لوں. اگر مثال کے طور پر وہ پیس اور لمبا ہو رہا ہے, تو پھر اس کو یوجب المہانہ, اگر ایسا کہ اس کو گندا ہونے سے, کیونکہ اپنا پیٹ پھٹے گا, تو وہ ایسا مہان ہے, توہین کے درجے تک پہنچ جائے گا, تو اس کو کیا کریں گے, بلفہما, تو اس کو باندھا جائے گا, تاکہ قطن و نحوہ, یا روئی سے یا کوئی چیز سے, بخرقہ یا کپڑے سے باندھا جائے, تاکہ اس کو تلوث سے, اس کو آلودہ ہونے سے روکا جائے. اس طریقے سے یہ جریدتین کے استحباب ہے. تو ایوری پیس پہ لکھنا مستحبات میں سے ہے, ایون جریدتین پہ, ایون درخت کے یہ ٹہنی پہ بھی لکھنا مستحبات میں سے. ان یکتب علی کفنہ. اچھا, اب کفن پہ کیا کیا لکھا جاتا ہے. پہلی جو بات کہہ رہے, فوراً پہلی بات کہہ رہے کہ اپنے کفن پہ پورا قرآن شریف لکھنا, پورا قرآن شریف لکھنا. بہت آسان کام ہے, بالکل لکھ سکتے ہیں, اور بہت ٹائم نہیں لگے, بالکل آرام سے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر دعا جوشن صغیر, دعا جوشن صغیر ہمیں نہیں ملتا, ہمیں جوشن کبیر والا لکھا ہوا ملتا ہے, جوشن صغیر لکھا ہوا نہیں ملتا. والکبیر, جوشن کبیر. ویستحب کتابہ الاخیر فی جام بکافور او مسک, کافور سے ایسے سے لکھا جائے. ثم غسلہ ورشہ علی الکفن, جو جوشن کبیر ہے وہ ایک جام میں لکھا جائے, اور پھر اس کو دھو کر کفن کے اوپر ڈالا جائے, کفن کے اوپر چھڑکا جائے. یہ بھی اچھی بات کہہ رہے ہیں. اچھا, عن ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ, ان ابی, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم, ان ابی اوصانی بحفظ هذا الدعاء وان اکتبه على کفنه وان اعلمه اہل بیتی, کہ میرے بابا نے مجھے یہ دعائے جوشن کبیر کے بارے میں وصیت کی کہ میں اوصانی بحفظ هذا الدعاء, کہ میں اس کو یاد کر لوں, وان اکتبه على کفنه, اور ان کے کفن پہ میں لکھوں, اور میں اپنے گھر والوں کو سکھاؤں. جسٹ امیجن, اگر ہم لوگ رمضان میں جب دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہوتے, اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم ایک لمحہ سوچیں کہ یہ الفاظ جو آج ہم لوگ اتنی روشنی میں, اتنے لائٹ میں سن رہے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, ٹھنڈک ہے, لائٹ ہے, روشنی ہے, مستوحشین نہیں ہے, مانوس ہے, کل یہی الفاظ ہوں گے اور ہم قبر کے اندھیرے میں ہوں گے. یہی الفاظ ہمارے ساتھ اور دوست ہوں گے جوشن کبیر پہ. ہر سال ہم پڑھتے ہیں جوشن کبیر, لیکن کبھی اس لمحہ ہم نے سوچا یہی ہمارے دوست ہوں گے, یہی ہمارے ساتھی ہوں گے وہ قبر میں, اسی کو تو ہم ساتھ لے کر جائیں گے. تو ایک لمحے کے لیے یقین مانے نیند اڑ جائے گی. ایک ایک لفظ سے دوستی کرنی ہے, ایک ایک لفظ سے. یہ ایک ایک لفظ جو آج ہم ایک میں جھونکا آ رہا ہے تو دوسرے سے ہم غافل ہے, تو تیسرا نام جب ذکر ہو رہا تو کیا کھائیں گے, کیا پکائیں گے, کیا خریدا تھا, کیا چھوڑا تھا, عید کی تیاری, ہم وہاں پر کتنے مصروف ہیں. یہ لمحات ایک پکچر کی طرح, آپ لوگوں نے دیکھا اپنے بچپن کی پکچر جب ہوتی ہے, تصویر جب ہم کھولتے ہیں, یا مثال کے طور پر میرے عمر کے خواتین جو یا میرڈ خواتین جو ہے اپنی شادی کی تصویر کھولے گی, جب دیکھے گی تو ایک دم سے وہ پورا ایک ایک لمحہ ذہن میں آ جاتا ہے. ہاں یہ آئی تھی, دیر ہو گئی تھی, یہاں پر ایون وہ فیلنگ دل میں آ جاتی ہے, وہ خوشی کی, وہ رونے کی, وہ غم کی فیلنگ, رخصت کی فیلنگ. تو وہ جو فیلنگ ہے وہ بھی سب ایک دم سے وہ پکچر دیکھتے ہی تازہ ہو جاتا ہے, سب کچھ فیلنگ بھی تازہ ہو جاتی ہے. میں بھی اتنا ہم انوالو ہو جاتے ہیں کہ میں بھی وہ اسمیل بھی ہمیں آنے لگ جاتی ہے. اس لمحات میں ہمیں کیا اسمیل آ رہے تھے وہ اسمیل بھی ہمیں آ جاتی ہے اگر کوئی خاص پرومیننٹ تھی. تو یہ ساری وہ پکچرز ہیں جو ہم اپنے کفن میں پیوست کر رہے ہیں. دعائے جوشن صغیر, دعائے جوشن کبیر ہم سال میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں, اتنے توجہ سے, اتنے دل سے, اتنی محبت سے پڑھے. جب ہم اپنے کفن میں دیکھیں گے قبر میں تو ہمیں یاد آئے گی
مومنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے اس کو. یاد آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ میت جب اذان بھی سنتا ہے تو حسرت بھیجتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو میں کیسے غافل ہوتا تھا، یا اذان ہوتی تھی تو میں کیسے نماز پڑھنے جاتا تھا، یا کیسے نمازیں پڑھنے جاتا تھا. تو وہ اس کو محسوس ہوگا، یاد آئے گا سب. تو اس طریقے سے اگر جوشن کبیر سے بھی ہمیں ایسے دوستی کرے، جوشن صغیر سے بھی ایسے دوستی کرے، تو ہمیں وہ لمحات دوبارہ تازہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ اچھے والے لمحات ہوں گے. تو ٹھیک ہے نا. وَنَكْتُبُهُمْ وَيُسْتَحَبْ أَيْضًا أَنْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ الْبَيْتَانِ اللَّتَانِ كَتَبَهُمَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. دو بیت شعر کے لائنیں امیر المومنین علیہ السلام نے خاص طور پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، خاص طور پر حضرت سلمان فارسی کے کفن پہ لکھا تھا. شعر بہت اچھی ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیسے کر سکتی اس کا ترجمہ؟ اب میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو میرے الفاظ اور مولا علی کے الفاظ برابر ہو سکے؟ ہو سکتا ہے؟ اب آپ تصور کرو ہم کتنے محروم ہیں جب دعا کمیل کی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. کہاں مولا علی کے الفاظ، کہاں بہترین ہمارا. تو اتنے پیارے الفاظ ہیں. وفدت علی الکریم بغیر زاد، کوشش کرتی ہوں بہت عاجزانہ طریقے کوشش کرتی ہوں اس کا ترجمہ بتانے کے لیے، لیکن یقین مانو اس کا کچھ بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں وفد بن کر آیا ہوں کریم کے پاس، کریم کے پاس، سخی کے پاس. کیسا آیا ہوں؟ بغیر زاد، زاد بغیر آیا ہوں. بغیر زاد، کون سا زاد؟ من الحسنات والقلب السلیم. کون سا ذات، کون سا بھائی سامان؟ حسنات، نیکیاں، نیکیوں کے، والقلب السلیم، صاف ستھرا دل، تقی نقی دل کے بغیر میں آیا ہوں کریم کے پاس وفد بن کر. پھر کہہ رہے وجعل الزاد اقبح کل شیء، وہ سب سے بدترین چیز ہے کہ اپنے ساتھ زاد لایا جائے. اذا كان الوفود على الكریم، بدترین چیز اپنے ساتھ زاد لایا جائے اگر وفد بن کر آنا ہے ایک سخی کے پاس. جب ایک سخی کے پاس آنا ہے تو کوئی اپنا زاد ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ مولا علی کے الفاظ ہیں، اور عربی میں اس سے زیادہ میٹھا ہے اور اس سے زیادہ اچھا ہے. تو حضرت سلمان فارسی کے خاص طور پر انہوں نے کفن پہ یہ لکھا تھا. اچھا، پھر یہ ہمیں نہیں لکھا ہوا ملتا ہے. اور خاص دو روایتیں خاص طور پر کہا ہے سند کے ساتھ. سند کس کو کہتے ہیں؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اس کو کہتے ہیں سند. تو جو ہمارے پاس دو روایتیں ہم اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب. وہ روایت کا نام ہے سلسلہ الذہب، کیونکہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو جب جا رہے تھے مشہد کی طرف تو قوم میں ان کو کھڑا کر دیا گیا، ان کو روکا گیا. اشعری اور دوسرے علماء ان کو روک کر کہا مولا ہمیں کچھ سنائے. تو مولا نے ہمارے سے سر نکال کر پورا پہلے سند بتایا. عن ابی، میرے بابا، ان کے بابا سے ان کے ایک ایک کا نام لیتے 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 رسول اللہ کے نام. عن جبرائیل عن اللہ تعالی. کون سا والا روایت؟ سب کو زبان یاد ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی. تو یہ والی روایت مولا نے بھی صرف روایت نہیں بتائی، مولا نے پورا سند پڑھا. اور کون سا سند پڑھا؟ اپنے بابا و اجداد کا سند پڑھا، ایک سے ایک. تبھی تو اس کو کہا جاتا ہے سلسلہ الذہب، سونے کا سلسلہ، سونے کا چین. پورا جو چین ہے وہ گولڈ کا ہے. تو یہ سند، یہ والی روایت اور دوسری والی روایت، یہ والی روایت بھی یہی سلسلہ الذہب ہے. اس میں بھی پورا سند جو ہے وہ سارے اماموں کا ہے. پھر آخر وہی روایت کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اور جب وہ تھوڑی سی چل پڑی، اما بشروطها وانا من شروطها، لیکن اس کے شرطوں کے ساتھ اور میں اس کی شرطوں میں سے. اور سیم یہی روایت
کہ حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي قال حدثنا عبد الله بن يحيى الاهوازي قال حدثنا ابو الحسن علي بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور کر کے ساری روایت پھر اماموں کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وہی آ جائے گی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل علیہم السلام عن اللوح والقلم قال يقول اللہم عز وجل، فرشتوں کے نام ہے، پھر اس کے بعد عن اللوح والقلم، لوح والقلم میں لکھا ہوا ہے ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من ناری، ولایت امام امیر المومنین کے بارے میں. تو یہ جو سند ہے یہ لکھا جائے کفن کے اوپر یہ سند لکھا جائے. ہمیں نہیں ملتا، ہمیں لکھنا چاہیے، یہ ہمیں لکھ کر یہ تیار کرنا چاہیے، نہیں ملتا. وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان واسماء الائمه والاقرار بامامتهم كان حسنا. کہہ رہے فص الخاتم جو ہے انگوٹھی کے اوپر ایسا لکھا جائے بہت اچھی بات ہے، یا تو منہ میں ڈالا جاتا ہے. بل يحسن كتابه كل ما يرجى منه النفع. پھر کہہ رہے کہ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو آپ اچھا سمجھتے ہیں، نفع بخش سمجھتے ہیں، جو آپ ما يرجى منه النفع، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کام آئے گے، آپ اس سے رجا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ نفع بخش ہوگا. قصد الورود، وہ نہیں کہیں گے کہ مستحب ہے، کہیں گے میرا دل چاہتا ہے یا میں سوچتی ہوں کہ شاید مجھے نفع بخش ہوگا، یہ کتابت ہو لکھ سکتے ہیں اس کو. والاولی ان یکتب الادعیہ المذکورہ بتربۃ قبر الحسین، جیسے میں نے بتایا کہ وہ مٹی سے لکھا ہوا ہے. او یجعل فی المداد شیء منها، یا تو پھر وہ مداد میں انک پوٹ میں آ جائے خاک شفا، یا پھر سارے اماموں کی مٹی ڈالی جائے. ویجوز ان تکتب بالطین. اچھا اب کیسے لکھا جائے گی یہ والی بات ہے، مٹی سے لکھا جا سکتا ہے. اب کسی کو بہت اچھا کون بنانا آتا ہے، بہت اچھا کون سے لکھنا آتا ہے، تو کون بنا لے، خاک شفا کے کون بنا لے اور اس سے لکھے. ہاں ایک پرابلم آتا ہے، ایون یہ جو کفن بھی لے کر آتے ہیں اس میں بھی یہ پرابلم آتا ہے، تو اس کو بار بار کھول بند کرنے سے وہ جھڑ جاتے ہیں، خاک شفا جھڑ جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو، تو وہ بار بار کھول بند کرنے والے سے بچائے، اور اس کو اگر اس سے کون سے لکھ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا کون میں ایسا پتلا سا بنا لو، خاک شفا کا ایسا پتلا سا بنا لو جو اس کے اندر سب پیوست ہو جائے، کپڑے کے اندر گھس جائے، اس کے اوپر مطلب امبوز نہ بن جائے، جیسے مہندی اوپر موٹی موٹی اوپر لہ جاتی ہے نا، ایسا نہ رہے، اندر امبوز ہو جائے، اندر گھس جائے. اتنا پتلا پانی، شربت جیسا پانی خاک شفا کا بنایا جائے. یہ میں اپنی طور پر آپ لوگ کو ایڈوائز کریں، کیونکہ کہہ رہے تکتب بالطین، مطلب اس کے کیچڑ سے خاک شفا کے کیچڑ بنا کے لکھا جائے، یا تو بالماء ہے نا، پانی سے لکھا جائے. جیسے میں نے خود لکھا، قرآن شریف لکھا اپنے کفن میں، تو آب فرات کو جو انک کی پین ہے، آب فرات اس میں بھرا اور آب فرات سے لکھا، آب فرات سے لکھا. اور کیونکہ کفنی پہ پورا قرآن شریف تو سر سے پاؤں تک، تو اس میں کیونکہ الفاظ نہیں بنیں گے، الفاظ تو مٹ جائیں گے، الفاظ نہیں ہوں گے تاکہ اس میں نجاست پہنچے. وہ پانی ہے، سوکھ گیا، الفاظ نہیں رہے، لیکن وہ اس کی چیز تو رہی، مادت القرآن تو رہ گئی. تو اس طریقے سے سر سے پاؤں تک لکھ سکتے ہیں. بل بالاصبع، بلکہ انگلی سے بھی لکھ سکتے ہیں. من غیر مداد، میں نے اس بات کے لیے، بلکہ کافی یہ چیزوں کے لیے مجھے ڈاکٹر عابد بہترین مجھے ملے، جو مجھے اس میں کافی میرے ان کے ساتھ ڈسکس رہی اور میں اس رزلٹ تک پہنچی. مولانا صاحب کو میں نے پوچھا، جیسے عریضہ لکھتے ہیں لوگ 15ویں شعبان کا، تو بہت لوگ کہتے ہیں بس اس میں تو کوئی کہا انگلش سے لکھو، پھر نوبتی آ گئی کہا کہ نہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے اوپر انگلی رکھ لو اور نیت کر لو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہماری. تو کیا اگر کفن پہ بھی انگلی رکھ کر پورا قرآن پڑھ لوں ہو جائے گا؟ تو مولانا صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بولا، کہا کہ یکتب، تو اس کا مطلب انگلی پھرتی ہونی چاہیے، جیسے کہ لکھ رہے انگلی پھرتی ہونی چاہیے. اچھا تو پھر کیسے؟ آپ لوگ کو تو پتہ ہے جو اصلی عربی لکھی گئی تھی پہلے، اس میں تو نقطے تھے ہی نہیں، اس کا مطلب نقطے لکھنا ضروری نہیں ہے. زیر زبر بھی نہیں تھے، تو زیر زبر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی میں آپ لوگ کے سامنے عربی پڑھ رہی ہوں، اگر آپ لوگ کو دکھاؤں اس میں ایک بھی زیر زبر نہیں ہے، بغیر زیر زبر پڑھ رہی ہوں. جس کو اپنی زبان، اس کو کیا ضرورت ہے زیر زبر کی؟ آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں نا بغیر زیر زبر کی، اس یا اس ہے نا، سب الف سین ہی تو ہے، کیسے پڑھ لیتے ہیں اس، کیسے پڑھ لیتے ہیں اس؟ آپ لوگ کی اپنی زبان ہے، تو اب موقع محض آپ لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں پر اس پڑھوں کہ اس پڑھوں. تو اسی طریقے سے عربی میں بھی ہوتا ہے، زیر زبر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا
اب رہ گئے دوسرے الفاظ، اب عین واضح نہیں ہے، فے واضح نہیں ہے، وا واضح نہیں ہے. ڈاکٹروں کی رائٹنگ میں کچھ واضح ہوتا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی کہ نہیں پڑھ لیتا ہے؟ آخر وہ فارمیسی والا بیچارہ پڑھ ہی لیتا ہے نا. اس کی رائٹنگ گندی ہے، کیا کرے وہ ڈاکٹر؟ لکھ لیتا ہے نا. اب میں کیا کہوں، یہ کیا کیڑے مکوڑے بنائے ہیں؟ نہیں، اس نے رائٹنگ کی ہے، کچھ لکھا ہے، اس نے کچھ نام لکھا ہے. تو ایسے کیڑے مکوڑے بھی لکھا ہوا ہے تو کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں. لگے کہ ہاں کچھ لکھا ہوا ہے، بھلے خراب رائٹنگ ہو، بھلے جتنی بھی خراب، کس نے کہا خوش خطی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو لکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے. قرآن شریف پکڑا اور اس کے الفاظ کو ذہن میں ہے اور یہاں پر لکھتے چلے گئے. بول پین ہو، ریڈ بول پین ہو تو بھی سے لکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے آب فرات سے لکھے، جیسے یہاں پر کہا پانی سے، تو آب فرات، اتنا سا پانی کافی ہے. ابھی ماشاءاللہ عاشورہ کے لیے بہت زوار جا رہے ہیں، ان سے مانگو کہ ہمیں سوغات میں آپ آ کے ہمیں آب فرات دے رہا. آدھا آؤنس بھی دے دو تو بھی کافی ہے. آدھا آؤنس ہمیں آب فرات دینا، پیور، اس میں ملانا نہیں. اور آب فرات کہاں ملے گا؟ دریا پہ تھوڑی جا کے بھرنا ہے. نلوں میں کون سا پانی آ رہا؟ کربلا اور نجف دونوں میں، صرف بغداد میں کاظمین میں دجلے کا پانی ہے. باقی کربلا اور نجف جو نلوں میں آ رہا وہ آب فرات ہے، کوئی دوسرا پانی اس کے ساتھ مکس نہیں ہے. خواہ دریا پہ جا کر وہ مشکی سا بننے کی ضرورت نہیں ہے. واقعی میں کوئی ضرورت نہیں کہ وہاں پر ٹھیلا لے جا رہے ہو، نائلون کی تھیلی میں بھر رہی ہے خواتین، اور پتہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. وہ تو دریا کی ہم اس لیے زیارت کرتے ہیں، ہم انڈیا پاکستان والے ہی پسند کرتے ہیں دریا کی زیارت، تاکہ ہم یہ دریا سے فریاد کریں کہ اے دریا، اتنا بڑا دریا تو بہتا رہا اور وہ منظر تو دیکھتا رہا، ویسا بہتا رہا، آج تک ویسا بہ رہا. کتنا بڑا دریا ہے آب فرات. تو وہ دکھ کے مارے ہم زیارت کرتے، اس لیے نہیں زیارت کرتے کہ وہ آب فرات ہے. وہ پانی تو ہمارے نلوں میں ہے، تو وہ پانی نلوں سے سمپل بھر لے بوتلوں میں اور لا کے یہاں پر سوغات کے طور پر جیسے آب زمزم بانٹا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ بانٹا جائے. تو اگر ہمیں پروردگار سب کو نصیب کرے کربلا، اور بار بار نصیب کرے پروردگارہ، تو خود ہی اپنا کفن لے جا کر ساتھ ہی وہاں پر پورا فرات میں اس کو غسل دینا ہے، نل کے پانی میں اس کو بھگا کر غسل دینا ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر پتہ نہیں، میں یہ بول رہی ہوں میں جانا چاہ رہی 1 مہینے کے بعد زیارت کے لیے، لیکن پتہ نہیں میں کل مر جاؤں، تو میں اگر چاہتی ہوں کہ آج ہی میں کچھ کر لوں، تو اگر مجھے آب فرات میرے پاس ہے تو کم از کم فوارے میں بھر کر سب کے اوپر چھڑک دوں، اسپرے کر دوں، کم از کم سارے، کم از کم یہ تو کر لوں کہ فرات کا پانی آب زمزم کا پانی ملا کر سب کے اوپر چھڑک دوں، تو کم از کم کچھ شاید فائدہ ہو جائے. اچھا، تو انگلی سے بھی لکھ سکتے ہیں، پانی سے بھی لکھ سکتے ہیں، مٹی سے لکھنا سب سے بہترین ہے. اور میں نے بتایا کہ انک سے، ریڈ انک سے استحباب بتایا گیا ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ اپنے کفن کو تیار کریں اور بنائے. اچھا، ایک اور چیز عروۃ الوثقیٰ میں مستحبات دفن میں ملا جو شاید تعجب ہوگا. آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر دانت ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دفن کرتے ہیں نا. یہ دفن کرنے کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ مسئلہ نمبر 1005 عروۃ الوثقیٰ کا مسئلہ نمبر 1005. یجب دفن الاجزاء المبانہ من المیت. ہاں، یہ تو واجب ہے، میت کے جو ٹکڑے اگر کٹ گئے ہیں تو اس کے ساتھ دفن کرنا واجب ہے. حتی الشعر، ایون بال، والسن والظفر، جو ناخن بھی کٹ جائے، میت کا ناخن لٹکا ہوا کٹ گیا تو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا ہے، بال بھی اس کے ساتھ دفن کرنا ہے، اور دانت بھی اس کے ساتھ دفن کرنا. کسی کو جبڑے پہ لگا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دانت اکھڑ گئے ہیں تو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا ہے. وَأَمَّا السِّنُ وَالظُّفُرُ مِنَ الْحَيِّ فَلَا يَجِبُ. لیکن زندہ سے سن، ظفر، دانت، ناخن یہ جو واجب نہیں ہے زندہ کا دفن کرنا. وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا شَيْءٌ، چاہے اس کے ساتھ تھوڑا گوشت بھی لگا ہوا، میں نے زندہ کی، میں نے ناخن کاٹا، اس کے ساتھ کچھ گوشت بھی میرا چپکا ہوا، وہ گوشت اس کے ساتھ چپکا ہوا مردار کہلائے گا نا، وہ بھی میرے ساتھ دفن کرنا ضروری نہیں ہے. زندگی میں کٹا تھا نا، کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نعم یستحب دفنہما. عروۃ الوثقیٰ میں مولانا یس کے یہاں کہہ رہے مستحب ہے. اپنے مرجع نے اس کے پاس نمبر لکھ کر کہا ہے کہ احوط، اس کا مطلب احتیاط مستحب ہے، کہ جو اپنی زندگی میں ناخن کاٹیں گے، بال کریں گے، اور اپنے بال جو گریں گے اس کو جمع کریں گے، ناخن کو جمع کریں گے، اور دانت جو ٹوٹے گا اس کو بھی جمع کریں گے، اور وہ اپنے کفن کے ساتھ رکھیں گے اور اپنے ساتھ دفن کیا جائے. احوط، احتیاط مستحب ہے.
اپنے مرجع کیا ہے؟ احتیاط مستحب ہے، لیکن مستحب ہے. کیوں؟ میرے ہاتھوں سے میں ناخن یہ تو ختم، یہ تو روایت ہے ختم، ہمیں اس پہ چلنا ہے. لیکن کیوں؟ اب ہمارا سوال ذہن میں آئے، ناخنوں سے میں نے ہاتھوں سے کیا کیا عمل کیا ہے؟ گواہ تو کون دے گا؟ ناخن دے گا نا. یہ ہاتھوں سے کیا عمل کیا گا؟ تو وہ ناخن ہے. بالوں کو، اور خصوصاً ہماری کنڈیشن میں ہم اپنے بالوں کو پسینے سے، گرمی سے اتنا دبائے رکھتے ہیں، اتنا بالوں پہ ہم، دوسرے تو کہیں گے ظلم، لیکن ہم کہیں گے بالوں کو ہم اتنا چھپا کر بچا کر رکھتے ہیں نامحرموں کی نظروں سے، بری نظروں سے. ہم اس کو چھپا کر اتنی محنت اس بالوں پہ کرتے ہیں. تو اگر وہ بالوں کو میں جمع کر کر اپنے ساتھ دفن کروں تو کیا میری یہ محنتوں کی گواہی نہیں دیں گے یہ بال؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزوں سے مستحب ہے کہ اپنے ساتھ اگر زندگی میں بھی ہو تو اپنے ناخن کے لیے الگ سے ایک ڈبہ بنایا جائے، جو وسیع بنایا جائے، اپنے کفن کا وسیع جس کو بنایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ میرے ناخن بھی اس ڈبے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جب کاٹتے ہیں تو اسی ڈبی کو جو ہے وہ کفن کے ساتھ رکھ لیا جائے کہ بھئی یہ دیکھو یہ ڈبی میں ناخن ہے وہ بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو یہ عروۃ الوثقیٰ میں یہ مسئلہ ہے، اور احتیاط مستحب ہے اپنے مرجع کے پاس. تو اور ہم تو اس دن تو بڑے فقیر ہوں گے، بہت فقیر ہوں گے. احتیاط مستحب ہے، میں بھی کہ شاید اس سے فائدہ پہنچ جائے، لیکن ہم تو اتنے فقیر ہوں گے جو شاید کے لیے بھی ہم ترستے بھیک مانگتے پھر رہے ہوں گے. تو پتہ نہیں ہمیں کون سی چیز بخش دے اور ہمیں کون سی چیز کارآمد ثابت ہو جائے ہمارے لیے. تو یہ مسئلہ بھی اس میں واضح کرنا تھا. اچھا ایک ہے جو میں نے کوئی غسل خانے میں یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ مستحبات میں سے ہے کہ کفن پہنانے کے بعد اس کو تلقین کرایا جائے. کفن پہنانے کے بعد غسل خانے میں ہی اس کو تلقین کرایا جائے کہ اسمع اللہ ربک محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علی امام. اس طریقے سے جو تلقین پڑھائی جاتی ہے بہت پیاری ہوتی ہے. ہمیں زندگی میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے، زندگی میں ہم پڑھتے ہیں. تو وہ تلقین کرایا جائے کفن کے بعد. تو اگر ہم جس کو وکیل بنائے اپنے جنازے کا بہت اچھا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے کون سے غسل خانے میں ہمارا غسل دیا جائے گا، اور وہاں کی جو غسالہ ہوگی کتنی با علم ہوگی ہمیں نہیں پتہ. تو ایک با علم خاتون کو اگر ہم وکیل بنا دیں کہ دیکھو آپ میرے جنازے کے وقت میرے کفن غسل کو دیکھنا کیسے چڑھایا جا رہا ہے ہمارا کفن. میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کو لنگ جو پہنائی گئی تھی، بولتی رہی، کچھ نہیں سنا، مانی نہیں. جو اس کو لنگ پہنائی تھی وہ واجب بھی پورا نہیں کر رہی تھی، گھٹنوں کے تک تھی، گھٹنوں سے نیچے ہونا چاہیے تھا، پنڈلی آدھی پنڈلی تک واجب تھا، اس کا واجب بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا. میرا بولنا بیکار تھا، ہچ، کیونکہ وکیل نہیں تھی، میں تو گئی تھی صرف سیکھنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. تو وہ تو میری استاد تھی، تو میری کیوں سنتی. تو غسل خانوں میں یہ حال ہے. تو ہم با علم کوئی خاتون کو، ایک نہیں 10 خواتین کو، ایک ہمارے پہلے اللہ کی پیاری ہو گئی، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی اس وقت بیمار ہے نہیں آ سکی، تو کم از کم 4-5 خواتین کو ہم مخصوص کر دیں کہ آپ دیکھو ہمارے جنازے کے وقت یہ ہمارے کفن ہے، ہمیں یہ پہنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سب اس کو سمجھا کر، اور اس کے پاس بھی علم ہو، ہم اس کو سکھائے یہ علم کہ دیکھو کفن کے ساتھ یہ مستحب ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ یہ ہمارے اس طریقے، ورنہ ہمارا علم ہمارے ساتھ دفن ہو جائے گا، ادھورا کفن پہن کر ہی جائیں گے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنی زندگی میں ہم یہ سب تیاری کر لیا جائے. اچھا ایک جو عقیق کی انگوٹھی کے بات کریں، یہاں پر عروۃ الوثقیٰ میں جو میں نے بتایا وہ دعائے عدیلہ صغیر، یہاں پر جو عقیق کی انگوٹھی میں جو مجھے لافت نظر بنا، جو میں ٹینشن میرا ہوا کہ لا الہ الا اللہ ربی، وہاں پر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی. یہاں پر جو ہم بولیں گے وہ الفاظ ہے عقیق پہ، لا الہ الا اللہ ربی. یہ کفن کے مسائل میں، دفن کے مسائل میں 24، عروۃ الوثقیٰ میں 24 نمبر دفن کے مسائل میں. تو عقیق پہ لکھا جائے لا الہ الا اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی علی والحسن والحسین الی آخر الائمہ ائمتی. یہ عقیق پہ لکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا
اور ایک اور چیز مجھے اٹینشن میرے طرف مجھے ہوا کہ ان یوضع علی قبر شیء من الحصى، اس کے قبر پہ کچھ پتھر رکھے جائیں. ما ذکرہ بعضهم والاولی کونها حمراء، لال پتھر کا ذکر ہوا ہے کہ قبر پہ لال پتھر رکھا جائے. یہ بھی ہمارے لیے نیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں اتنا زیادہ ہمارا رجحان نہیں ہے. اچھا، کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کویسچننگ کے لیے ٹائم دینا چاہیے، تو ہمارا ٹائم تھوڑا ختم ہو گیا. پھر بھی زبردستی ایک اور بھی آپ لوگوں کو میسیج کرنا چاہتی ہوں. ایک اپنے پاس شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہوتا ہے 40 مومنوں کا گواہی کا سائن جو کرواتے گواہ نامہ. اچھا، یہ گواہ نامہ جو ہے وہ مطلب روایت قوی نہیں ہے اس کے بارے میں. جو روایت ہی وہ ہے کہ جب جنازہ اٹھے تو جنازہ جب کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایسے ہی عفوی طور پر ہم آپس میں بولتے ہیں کتنی اچھی خاتون تھی، بہت متقی، بہت خیر کرنے والی، بہت اپنے بچوں. اب اس کے اعمال ہمارے ذہن میں آئیں گے، بہت پردے دار بولیں گے، یا بولیں گے بچوں کا بہت خیال کرنے والی، یا کہیں گے بڑے سسرال کی خدمت کرنے والی. اس کے پردے کی بات نہیں کریں گے. بہت نمازی، اتنی اول وقت نماز پڑھنے والی، اتنی حج و عمرہ زیارتیں کرنے والی. وہ جو نیکیاں ہم بولتے ہیں وہ نیکیاں لکھی جائے گی کہ وہ اسی سے پہچانی جائے گی. جو ہم یہ بولتے ہیں نا عفوی طور پر، یہ ہم گواہی دے رہے کہ یہ نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ خدمت گزار ہے، یہ دوسروں کی حاجتوں کے لیے دوڑنے والی ہے. وہ ہم 40 مومن اگر اس طریقے سے گواہی دے تو وہ ایسی ہی لکھی جائے گی کہ وہ تھینک یو ویری مچ، میں یہی ڈھونڈ رہی تھی، ہے نا. 40 مومنوں کی گواہی ہو جائے گی تو وہ بن جائے گی اس کی گواہ کہ وہ یہی ہے. تو یہ 40 مومنوں کی گواہی. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی خواتین ہوتی ہے بس پروردگار اس کو معاف کرے، خواہ سسرال سے جھگڑا کر لیتی تھی، بس پروردگار اس کو معاف کرے. لیکن ہم نے مگر بس بولا نا، یہ ہماری گواہی ہو گئی اس کی برائی کی. 40 مومن نے گواہی دے کے بس وہ تھوڑی غصے کی بیچاری تیز تھی، ہم نے بول دیا بیچاری، وہ چھوڑو بیچاری کو، غصے کی تیز تھی. 40 مومنین یہ گواہی دے دے کہ غصے کی تیز تھی، وہ ختم، اس کا نام ہو جائے گی بد اخلاقوں میں. بد اخلاق میں ڈونٹ مین دیٹ کہ بے صبرہ، غصے والی، پکا ہو جائے گا. گواہی دی 40 مومنوں نے، اندازہ لگائے. تو اس طریقے سے ہم جو نیکی کرے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ گواہی دے سکتے اس کے. اور ہم کوئی بھی برائی علیہ اعلان کرے، دوسرے سے منہ چڑھانا، دوسرے کو بد اخلاقی سے ملنا، اس کو ہارڈ ٹائم دینا. میں ہارڈ ٹائم ایک کو دے رہی ہوں لیکن 10 کو دکھا رہی ہوں میں ہارڈ ٹائم دینے والوں میں سے ہوں. میں ایک کو تانا سنا رہی ہوں لیکن 10 لوگوں کو گواہ بنا رہی ہوں کہ میں تانا دینے والوں میں سے ہوں. وہ گواہی دے گی کہ نہیں دے گی کہ بڑے زبان کی، بیچاری زبان کی بڑی تیز تھی. میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یہ میں اسی سے منسوب ہو جاؤں گی. یہ نمازی منسوب ہو جائے گی، یہ تیز ترار منسوب ہو جائے گی. تو اصل روایت ہے کہ جنازہ اٹھتے وقت، اس کا مطلب ہمیں علی الاعلان گناہ نہیں کرنا ہے. لیکن مثال کے طور پر میں کہیں پر چلی گئی، انشاءاللہ زیارتوں پہ چلی جاؤں، وہاں پر مر جاؤں، تو وہاں پر مجھے 40 مومن میرے پہچاننے والے شاید مجھے نہیں ملیں گے. اب میں کہاں سے گواہی میری کوئی دے گا؟ تو اس لیے اپنے اطمینان قلب کے لیے علماء نے اس طریقے سے نام اعمال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور یہاں پر جو بیگ کفن کی بنائی، اس میں اس کا بنایا، بہت اچھا بنایا ہوا ہے. میرے پاس کاغذ کا تھا جو میں دکھانے والی تھی سیم یہ، لیکن یہ دیکھو کپڑے پہ بنا ہوا ہے، بہت اچھا بنا ہوا. اس کے پیچھے جوشن کبیر، کیونکہ آخر میں نے بتایا کہ آخر وہ کفن تو ہم جو لے کر جاتے ہیں وہ کورا کفن لے کر جاتے ہیں. کربلا کا تو ہمیں شاید پہنایا نہیں جاتا. تو اس پہ جوشن کبیر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں 4 قل بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ مومنوں کا نام. یہاں پر جو صاف روایت عروۃ الوثقیٰ میں کہا ہے کہ 40-50 مومنوں کا نام سائن لے لو. کس بات پہ سائن لے رہا ہے؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. لا نعلم، کچھ نہیں جانتے، الا خیرا، خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. کون کسی کی گواہی دے سکتا؟ میں اپنی نند کو یہ گواہی دے سکتی ہوں؟ اپنی بھابھی کو گواہی دے سکتی ہوں؟ کتنا مشکل کام ہے.
لیکن میری دوست کو یہ گواہی شاید دے سکتی ہوں. یہاں پر کوئی خاتون کو میں نے دیکھا ابھی 1.5 گھنٹے سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اس کو گواہی دے سکتی ہوں ہاں یہ تو بڑی نیک ہے, جھوکے نہیں دے رہی تھی, آرام سے سن رہی تھی. مثال کے طور پر بہت اچھی مجھے تو خاتون اچھی لگی, میں شاید اس کی گواہی دے سکوں. تو تھوڑا سا اندازہ لگا لو کہ گواہی کس سے لینا ہے. ہمیں گواہی لینا مومنوں کی گواہی لینی ہے تو احتیاطاً صرف 40 نہیں 50 60 70, کیونکہ مثال تو میں کوئی لڑکی کو پہچانتی ہوں, خاتون کو پہچانتی ہوں, یار تھوڑی غصے کی تیز ہے, لیکن آج میرے سر پہ سوار ہو گئی, مجھے سائن کر دو, تو میں اس کو کر کے دوں گی سائن میں. لیکن میں لا نعلم منها الا خیرا تو نہیں ہے نا, کچھ برائی بھی تو جانتی ہوں اس کی, تو یہ میری سائن اس کے لیے ضائع ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے تو اپنی نیکیاں ہی چرچا ہو جائے, اپنی نیکیاں کی چرچا ہو جائے, اور ان لوگوں سے سائن لیا جائے جن کے سامنے ہماری نیکیاں چرچا ہے, اور انشاءاللہ ہماری برائی تو ہوگی نہیں. اس کا مطلب علی الاعلان گناہ کرنا کتنی بری بات ہے, علی الاعلان گناہ کرنا کتنی بری بات ہے, اور نیکیوں کو ہی آگے بڑھانا کتنی اچھی بات ہے. یہ ہمارے لیے ایک دلیل بنتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی محمد نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین. اس کو ادا کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں مقصر, اس کی اپنی غلطی ہے. تو جہل تقصیری کی وجہ سے نہ پڑھے. ابھی تو کہا ایک لفظ, وہ لفظ کو بدل دیا. اب کیا کہا, یا ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف. مثلا مثال جو دیا ہے واد, میں بولوں ولد یا بولوں مغضوبی, مغضوبی, فرق محسوس ہو رہا؟ کتنا فرق ہے. اگر ایسا کر دیا, ذات کو ذال میں بول دیا مغضوبی, ولضالین بول دیا, اس طرح خیال نہ رکھے تو اس کی نماز باطل ہے. ایک حرف اس کی نماز باطل ہے. یہ توضیح مسائل کا مسئلہ ہے. یا زیر و زبر کا اس طرح خیال نہ رکھے, سیکھا نہیں, پرواہ نہیں ہے, خیال نہیں رکھ رہا, سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی, محنت ہی نہیں کی. محنت کیا تو پرواہ نہیں کر, ساری دنیا تو ایسی پڑھ رہی ہے, میں الگ ہوں, میں بھی ایسے پڑھ لوں. جیسے اپنے یہاں کامن ہے اہدنا الصراط, یہ اہدنا نہیں ہے, یہ اہدنا ہے. نعبدو تشہد میں پڑھا جاتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ پڑھا جاتا ہے عبدہ. ایک زیر یا زبر تیرے پوری نماز باطل ہے. بہرحال تو یہ مسئلے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے روز قیامت کہ میں اس میں بھی کیوں کوتاہی کی. تو میری طرف سے گفٹ کے طور پر ایک حرف سکھا دیتی ہوں. انشاءاللہ آپ کو آتا ہے وہ حرف, اور مزید آپ اس پہ اضافہ کریں گے اور مزید سیکھیں گے. وہ ہے حرف, بہت ایزی حرف ہے. اپن چشمے والے کو ہا, جو اپن لوگ زندگی بھر بولتے آئے ہیں. ایک ہے جو حلوہ والا, وہ کیا ہے, صرف ہوا, ووکل کورڈ کو بالکل یوز نہیں کر رہی ہوں. دیکھیں نا کیا ہے, بولے دوبارہ, دیٹس اٹ, صرف ہا. چشمے کو اگر صاف کر رہے ہوتے تو کوئی کہتا ہا ہا ہا, کیا کرتے, صرف ہوا نکالتے, صرف یہ ہوا, یہ ہے وہ حرف. تو کیا ہوگا, اللہ الرحمن الرحیم, الحمد, سبحان, سبحان, سبحان. ٹرائی کریں, ویری گڈ, بہت ہی اچھا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.